اسلام نے پردے کو لازمی کیا ہے۔ عورت کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم سورہ احزاب نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے پیغمبر اپنے بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنے بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مومنوں کی خواتین سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کا ایک پلو لٹکا لیا کرے۔ اب تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پلو لٹکانے سے مراد چہرے کے اوپر پلو لٹکانا ہے کہ چہرہ بھی چھپائے۔ اور چہرہ اس لیے چھپانا ضروری ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن اس بات کو، اس کتاب کو جہاں امام رحمہ اللہ نے، امام اعظم نے جو بات لکھی ہے، وہاں یہ بات موجود ہے ساتھ کہ جب فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ آج مجھے آپ بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں فتنے کا خطرہ نہیں ہے؟ تو ان کے اس قول کے مطابق بھی چہرے کو چھپانا چاہیے، وہ اس لیے کہ چہرہ، قرآن کریم نے زینت چھپانے کا ذکر کیا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اور زینت کہاں ہے؟ عورت کی خوبصورتی کہاں ہوتی ہے؟ عورت اپنے آپ کو جب خوبصورت بناتی ہے، میک اپ کرتی ہے تو کہاں کی کرتی ہے؟ عورت کو جو لوگ رشتے کے لیے پسند کرتے ہیں تو عورت کی جسم کے کس حصے کو دیکھتے ہیں کہ یہ عورت خوبصورت ہے یا بدصورت ہے؟ زینت کہاں دیکھا جاتا ہے؟ وہ تو چہرہ ہے۔ چہرہ زینت کا مرکز ہے۔ اب جب زینت کا مرکز چہرہ ہے تو چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، اسلام نے، قرآن و سنت نے اس پردے کے لیے اور اس حجاب کے لیے کسی لباس کی خاص ڈیزائن کا انتخاب نہیں کیا۔ جہاں جہاں جو بھی رواج ہو، جو بھی عرف ہو، اور پردے کے لیے جو لباس استعمال ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صرف اس میں دو باتیں ضرور لازم ہونی چاہیے، وہ یہ، ایک تو یہ لباس اتنی چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء اس میں باہر سے ان کا حجم نظر آئے، یعنی جیسے یہ ساتر ہے، جسم کا جلد چھپا ہوا ہے، اسی طرح جسم کا حجم بھی چھپا ہوا ہونا چاہیے کہ عورت کا پورا جسم ایسے چھپا ہوا ہو کہ یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ ان کے اعضاء، اس عورت کے اعضاء ایسے ہے، لوگوں کو یہ نظر نہ آئے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پردے کے لیے لباس استعمال ہوتا ہے، یہ لباس ایسا پرکشش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لباس خود لوگوں کی اور مردوں کی نظروں کو کھینچے، خصوصاً یہ جو بیمار مرد ہوتے ہیں، جو اسی کے لیے باہر نکلتے ہیں کہ عورتوں سے لطف اندوز ہو، ان کو دیکھ کے ان کے چہرے سے لطف اندوز ہو۔ یہ جو بار بار چیخیں مار رہے ہوتے ہیں کہ پردہ نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھے گی، یہ اصل میں وہ مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کے چہرے کو دیکھ کے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایسا لباس بھی نہ ہو کہ وہ لباس ہی پرکشش ہو، وہ لباس ہی لوگوں کی نظروں کو کھینچے۔ تو اس طرح کا لباس، خواہ وہ برقع ہو، جو بعض علاقوں میں ہمارے استعمال ہوتا ہے، ٹوپی والا برقع جو باریک قسم کا، اور ایک انتہائی ساتر قسم کا برقع ہے، عورت مکمل اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر وہ جہاں وہ پردہ رائج ہے تو بے شک اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ بہت باری ہے یا یہ جیسی بھی ہے، خواتین وہاں اس میں خوش ہے، اور اسی کو وہاں عرف میں، وہاں رواج یہی ہے، اور شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جہاں چادر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں مردان، سوابی، بنیر کی طرف جو چادر استعمال ہوتا ہے، یہ چادر وہ خواتین اس طرح پردہ ہوتی ہے اس میں کہ بالکل وہ ایک خاص مہارت ہے جس سے وہ استعمال کرتی ہے، تو وہ چادر ہو۔ جہاں گاؤن قسم کا پشاور میں اور ان علاقوں میں جو گاؤن استعمال ہوتا ہے، اور اس میں سر اور چہرے کو چھپانے کے لیے ایک دوسرا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی اپنے پلس مائنس ہے۔ ظاہر بات ہے ہر لباس میں پھر کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس میں سہولت ہوتی ہے، لیکن جہاں رواج ہے، جہاں عرف ہے، لیکن
یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ پردہ کا جو لباس ہے وہ تنگ نہ ہو، وہ چست نہ ہو، ایسا تنگ کہ اس میں جسم کے اعضاء نظر آئے باہر سے، اور دوسرا یہ کہ یہ اتنا پرکشش نہ ہو کہ وہ لباس ہی، یعنی وہ جو اوپر پردے کا کپڑا ہے، برقعے کا یا چادر کا کپڑا ہے، وہ چادر کا کپڑا لوگوں کی نظروں کو کھینچے اور اس میں کشش ہو،